ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ مشترکہ کوششوں کی بدولت ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ بچوں کو اس مرض سے محفوظ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں بچوں کو پولیو قطرے پلا کر قوم کا مستقبل محفوظ بنائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے۔ امید ہے باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ 3 ٹرانسفر ہونے والے ججز کل سے مقدماتی سماعت کریں گے۔ آئندہ ہفتے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام میمن منہاس پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے 2 ججز پر مشتمل ہوگا۔ ڈویژن بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ تین ججز کی تعیناتی۔ وکلا تنظیموں کا کل اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان۔ وکلا ایسوسی ایشن نے وزارت قانون کی جانب سے 3 ججز کے اسلام آباد میں تبادلے کو مسترد کر دیا۔ ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقلی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین اسلام آباد علیم عباسی نے کہا وکلا برادری ان تبادلوں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ ٹرانسفرز بدنیتی پر مبنی ہیں اور عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس عمل کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ وکلا برادری کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 10 فروری کو اسلام آباد مارچ کا اعلان۔ آل پاکستان وکلا کنونشن کا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے اور سماعت براہ راست نشر کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جب تک ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں انہیں ہر صورت شکست دیں گے۔ غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار بننے والے دوغلے عناصر سے آگاہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو للکار۔ کہتے ہیں ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جہاں بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا پیچھا کر کے انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہر قیمت پر جواب دیں گے۔ صحافی برادری کا احتجاج اور دھرنے۔ حکومت نے متنازع پیکا قانون میں ترمیم کا اشارہ دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جب آئین میں 26ویں ترمیم کر سکتے ہیں تو پیکا قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ ایکٹ کے حوالے سے میں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکٹ پر صحافیوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ کسی بھی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے ایسے اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی پیکا قانون کے خلاف آواز اٹھا دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہے۔ یہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرا سکتے، ان سے مذاکرات کیا کریں؟ مسلط کی گئی حکومت کے پاس کچھ نہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت اور اس کے اتحادیوں پر کڑی تنقید۔ کہا کہ بلاول کا دوغلا پن متنازع پیکا ایکٹ میں سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی نے متنازع پیکا اور ڈیجیٹل نیشن بل پر بے شرمی کے ساتھ ووٹ دیا۔ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا۔ صدر نے پیکا پر دستخط نہ کرنے کا یقین دلایا تھا، اگلے ہی روز صدر نے اس پر دستخط کر دیے۔ کیا اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخص کا یہ رویہ مناسب ہے؟ جے یو آئی کے رہنما نے سوالات اٹھا دیے۔ حکومتی پارٹیاں بھی اپوزیشن میں پیکا قانون کو سیاہ قانون کہا کرتی تھیں۔ کیا یہ کھلا تضاد، دوغلا پن اور رنگ برنگی نہیں؟ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ ترمیم میں برابر کی شریک ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا۔ صدر زرداری کے دستخط کے بعد بل باقاعدہ قانون بن چکا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ پیپلز پارٹی اب ایکٹ کی مخالفت کر کے دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں پارٹیاں ملک میں کالے قوانین کے نفاذ کی برابر ذمہ دار ہیں۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ PTI के रवैये पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने स्पीकर की काविशों को सराहा, कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मजीद ड्रामे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नए IG पुलिस की तकर्री किसी के कहने पर की गई है, सब मालूम है। अब अगर तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन किसी भी जगह से गायब हुआ तो वहीं पर मुतालिका थाने के बाहर धरना देंगे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा को धरने की कॉल दी जाएगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदर जुनैद अकबर की पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब, कहा कि पार्टी में जो पार्टी में काम नहीं करेगा, जितना बड़ा बंदा हो वो पार्टी में नहीं होगा। दुनिया में 6 सुर्खियां लगी, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म भी था जो घड़ियां बेचकर खा गया। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। वज़ीर इत्तलात के एक बार फिर बानी PTI पर वार, कहा एक वज़ीर-ए-आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शफाफियत से काम कर रहा है। हमने कहा था बानी PTI के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड के इस तारीख का सबसे बड़ा डाका है। आज अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। PTI दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय अपने गिरबान में झांके। जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि डिक्टेटर्स के सामने में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। इल्जाम तराशी PTI का पुराना वतीरा है। PTI चैंपियंस ट्रॉफी और तुर्क सदर की आमद के मौके पर एहतजाज न करे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा PTI को हमेशा अहम मौक़ों पर धरने याद आते हैं। PTI की मनफी सियासत का लोगों ने बॉयकॉट किया। ये एहतजाज की कॉल देकर साबित कर रहे हैं कि दुश्मनों के इशारे पर इंतशार फैलाते हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए, सियासी जमातों से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से लाइल्म हूँ। PTI के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो ही मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। बानी PTI ने मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत नहीं किया। उनके खिलाफ मुकदमात कानूनी तौर पर बोगस हैं। अगली बार अगर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा, कर्क में जलसा जरूर करूंगा। ANP के रहनुमा एमल वली खान का चारसद्दा में बादशाह खान की बरसी के मौके पर ऐलान, कहा हमें 12 साल हुकूमत से बाहर रखा, हमें कमजोर करने वाले नाकाम हुए। हम अदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन जानते हैं कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। KP में PTI को 1 साल हनीमून पीरियड दिया जो खत्म हो चुका। 8 फरवरी से सूबे भर में भरपूर अपोजिशन का किरदार शुरू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान का बयान, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, तस्लीम नहीं करते। सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नालायकियों और करप्शन को बेनकाब करेंगे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और तलबा के कन्वेंशन भी मुनक्किद किए जाएंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम का फैसला। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तश्कील 9 के लिए नए एक्ट के निफाज का फैसला। मुजवज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सदेबाब के लिए मौसर होगा। वज़ीर आला अली अमीन की मुजवज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदनवानी का तदारुक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह और शाजिया मरी की भी शिरकत। सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुशाइंद है। मईशत के इशारे बेहतर हो रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरान मुलाकात गुफ्तगू। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं। रोज़गार और बिजली पानी के मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कश्मीर मार्च से खिताब, कहा कराची में नौजवानों के लिए ITs के प्रोग्राम शुरू किए। 48,000 नौजवानों को फ्री कोर्सेज कराए। जमात इस्लामी अपने नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी।
ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کی ریلیف کے لیے درخواست نیپٹا میں دائر۔ ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 50 ارب 67 کروڑ روپے کی کمی مانگی گئی ہے۔ اکتوبر تا دسمبر 2024 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ IMF کی شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی قیادت کی ہدایت پر پارٹی ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ سندھ میں زراعت پر ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک عائد کرنے کا امکان۔ لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ سرکاری آٹزم اسکول میں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے لیے کلاس 5 تک خصوصی نصاب کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، اسپیشل بچے ہمارے لیے اسپیشل ہیروز کی مانند ہیں۔ پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ پاک ایران دوستی کی نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ جلد کاروباری شخصیات کے ساتھ ایران جائیں گے۔ ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کی توانائی بحران کا حل پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، کوشش کریں گے بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ جب تک فضا صاف و سازگار نہیں ہو جاتی، سکھ کا سانس نہیں لیں گے، یہ ہماری نسلوں کے بقا کا مسئلہ ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان، کہا کہ پنجاب میں اربوں روپے مالیت کے 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز نصب کر دیے گئے۔ 31 مارچ تک 30 مزید مانیٹرز لگائے جائیں گے۔ پنجاب کے ہر کونے کو تحفظ کے لیے 100 AQI مانیٹرز کے ہدف کی تکمیل پر کام جاری ہے۔ ضلع کرم میں 4 ماہ سے جاری کشیدگی ختم کرنے کی ایک اور کوشش۔ اسلام آباد میں قیام امن کے لیے فریقین کا جرگہ، خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر۔ کرم میں قیام امن کے لیے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام پر گفتگو۔ طویل بدامنی کے بعد عمائدین کا گلے شکوے کے ساتھ جرگہ۔ دونوں فریقین کی عمائدین کے جرگے کی دوسری نشست کل پشاور میں ہوگی۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دے دیا۔ آج تک اقوام متحدہ اس پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 5 فروری کو پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ 1947 میں سازش کے تحت بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام حق آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مشال ملک کا نیشنل کشمیر کانفرنس سے خطاب، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارتی قید میں یاسین ملک سے رابطے کی بھی اجازت نہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت، ایئرپورٹ پر بیگ ٹیگ تبدیل کر کے منشیات کے استعمال میں بے گناہ خاندان کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ANF نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی حکومت کے تعاون پر خصوصی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ANF کی ٹیم کو ایوارڈز دینے کا بھی اعلان۔ FIA کی انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری، منڈی بہاؤدین سے مراکش کشتی حادثے میں ملوث ملزم دھر لیا گیا۔ ملزم نے منڈی بہاؤدین کے رہائشی سے 50 لاکھ روپے خرید لیے تھے۔ FIA کے مطابق شہری کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ کشتی واقعے کے بعد ملزم روپوش تھا۔ 7 سالہ سارم کے قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی، پولیس نے مزید 7 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں مدرسے کا معلم، پلمبر، 3 چوکیدار اور 2 رہائشی شامل ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق تمام افراد کی DNA رپورٹس تاحال موصول نہیں ہوئی۔ رپورٹ کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ M5 موٹر وے پر مال بردار کنٹینر پر ڈاکوؤں کا حملہ، رینجرز نے بروقت کارروائی کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق 7 سے 8 مسلح ڈاکو مال بردار کنٹینر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اطلاع ملتے ہی رینجرز کی پیٹرولنگ موبائلز موقع پر پہنچیں۔ ڈاکوؤں کی رینجر سے فائرنگ سے کنٹینر کا ڈرائیور اور عملہ معمولی زخمی ہوا۔ رینجرز کی جوابی کارروائی میں ڈاکو کنٹینر چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں لیبیز فورس کی گاڑی پر بم دھماکہ، 4 اہلکار اور ڈرائیور شہید ہو گیا۔ واقعہ کلاچی موڑ کے قریب پیش آیا۔ گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا گیا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گاڑی میں سوار 5 افراد جھلس گئے۔ لیبیز کے مطابق نشانہ بننے والے اہلکار ٹرک چوری کے کیس میں ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے۔ دھماکے سے پہلے گاڑی پر فائرنگ بھی کی گئی۔ ملتان ایل پی جی ٹینکر دھماکے میں جھلسنے والے مزید 3 زخمی دم توڑ گئے۔ دھماکے میں جاں باک افراد کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی۔ برن یونٹ میں زیر علاج 22 زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک۔ ملازم کی مبینہ غفلت، لاہور کے جلو وائلڈ لائف پارک میں سفید ٹائیگر اچانک پنجرے سے باہر آ گیا۔ وائلڈ لائف کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹائیگر کو بے ہوش کر کے بحفاظت واپس پنجرے میں منتقل کر دیا۔ ملازم کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چڑیا گھر کے ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف لاہور اور سفاری پارک کے ویٹنری آفیسر پر مشتمل کمیٹی قائم، 12 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ افغانستان میں امریکہ کی امدادی کارروائیاں جاری، $3.71 بلین کی امداد فراہم کر دی۔ منجمد کیے گئے افغان مرکزی بینک کے $3.5 ارب کے اثاثے بھی بحال۔ انسپکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن کی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف، خواتین کی تعلیم پر پابندی اور ملازمتوں میں رکاوٹوں کی نشاندہی، عوام پر طالبان کی جابرانہ پالیسیاں بھی بدستور جاری۔ ملیشیا میں 384 پاکستانیوں کے قید ہونے کا انکشاف، وزارت خارجہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل، ملیشین حکام نے مجوزہ ڈرافٹ پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ ملیشیا پر دستخط ہونے کا امکان۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع پہلے بین الاقوامی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور شام میں قیام امن اور سلامتی کے امور پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد نے شام پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک امن کا گہوارہ بنے، تمام عرب ممالک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں۔ غزہ میں جنگ تھمی تو اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا قتل عام تیز کر دیا۔ اسرائیل کی جنین میں شدید بمباری، 5 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی۔ مغربی کنارے میں 24 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کا اسرائیل کے قبضے کے خلاف شدید رد عمل، کہا کہ اسرائیل کا مغربی کنارے اور جنین کو ضم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے قبضے اور فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کے ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں گے۔ فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کا منصوبہ مسترد، مصری دارالحکومت قاہرہ میں عرب ممالک کا اجلاس، سعودی عرب، UAE، مصر، قطر اور اردن کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ غزہ کے لوگوں کو اردن اور مصر منتقل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ 2 ریاستی حل کے لیے امریکی صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی، اسرائیلی فوج سے غزہ پٹی خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ غزہ کے شہری امریکہ اور اسرائیل کو شکست دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے غزہ کے عوام کی کامیابی کو ایک مثالی فتح قرار دے دیا اور امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا، امریکہ کسی بھی انسانی اصول پر قائم نہیں، ایران اپنی پالیسیوں پر ثابت قدم ہے۔ امریکہ کا بڑے تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف کا اطلاق، ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف عائد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا اور میکسیکو سے برآمد اشیاء پر 25% ٹیکس لگا دیا۔ چین سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس عائد۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی ملک نے ٹیرف کے جواب میں رد عمل دیا تو اس سے نمٹنے کی بھی تیاری کر لی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی جنگ کا آغاز، نئے ٹیرف عائد کرنے پر چین بھی میدان میں آ گیا۔ چین کا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت درج کرانے کا اعلان۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے جوابی اقدامات کریں گے۔ ٹیرف تعمیری نہیں، ٹیرف کا نفاذ عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
امریکہ کی جانب سے 25% ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا کا بھرپور رد عمل۔ کینیڈا کا بھی امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کی عوام سے مقامی اشیاء خریدنے اور چھٹیاں بھی اپنے ہی ملک میں گزارنے کی اپیل۔ امریکی شہر فلاڈیلفیا میں طیارہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ حادثے میں 19 افراد زخمی بھی ہوئے۔ گزشتہ روز فلاڈیلفیا کے شمال مشرقی علاقے میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی تھی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق حادثے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا جنون عروج پر۔ پاکستان میں 28 سال کے بعد آئی سی سی ایونٹ۔ ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ ملک بھر کے 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کی 108 آؤٹ لیٹس پر ٹکٹ دستیاب ہوں گے۔ عرب امارات میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹوں کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ بھارت کے میچ کی ٹکٹوں کی معلومات بھی طے شدہ وقت پر بتائی جائیں گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ہوگا۔ سابق آسٹریلوی کپتان ریکی پونٹنگ نے انوکھی پیشگوئی کر دی۔ دونوں ٹیموں کی حالیہ تاریخ اور آئی سی سی ایونٹس میں کارکردگی سب کچھ واضح کرتی ہے۔ پاکستان نے بھی کچھ چیزوں کو بہت تیز کیا۔ پاکستانی ٹیم بھی ایونٹ میں ٹف ٹائم دے گی۔ اور ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار۔ بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ شدید برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہے۔ مری میں 4 میٹر برف باری ریکارڈ۔ گلیات میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔ آزاد کشمیر کے علاقوں باغ اور مظفر آباد میں برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ سردی لیہ میں -10 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔